تاریخ میں تو عقل پرست لوگ ہوئے ہیں، کچھ معتزلہ انہوں نے انکار کیا، کچھ وہ اس طرف گئے. ہماری تاریخ میں بر صغیر میں سب سے پہلے جنات کا انکار سر سید احمد خان نے کیا. سر سید احمد خان صاحب نے ایک کتاب لکھی تفسیر الجن والجان، اور اس کا قرآن کی آیتوں کو انہوں نے بالکل بدل دیا، تفسیر بدل دی پوری. اب بہت سے لوگ یہ کام کر رہے ہیں نا آج کل تو بہت زیادہ ہونے لگا. تو سر سید صاحب اس کے بانی ہیں اس خطے میں، تفسیریں من مانی تفسیریں کرنے کے، یہ ٹرینڈ انہوں نے بنایا. اور یہ کام انہوں نے اس لیے کیا کہ انگریز جو تھا وہ مانتا نہیں تھا، اور وہ انگلش سے بہت متاثر تھے، انگریزی کلچر سے، انگریزوں کی ترقی سے، غیر مسلم مغربی اقوام کی جدت ترازیوں سے بہت مرعوب ہو گئے تھے وہ. تو انہوں نے کہا ہمارے دین میں ہی کچھ خلا کچھ کمی ہے، وہ تو صحیح ہے جبھی تو ترقی کر رہے ہیں، ہمارے اندر ہی کوئی کمی ہے. تو یہ مولویوں نے دین صحیح سے بیان ہی نہیں کیا، یہ جن بھوتوں کی باتیں کرتے ہیں. اب یہ انگریز اتنا پڑھا لکھا یہ تو نہیں کرتا، یہ تو نہیں، لہذا قرآن کو بدل دو. انہوں نے اس چیز کو مولویوں کی تفسیر قرار دے کر قرآن کو بدل دیا. اور جہاں جن کا لفظ آیا ہے، جہاں جن اللہ نے فرمایا ہے، سورہ جن آئی ہے پوری، اس سے مراد لیے ہیں قبائل میں جو لمبے چوڑے انسان ہوتے ہیں نا، پہاڑوں میں رہنے والے جنگلی نما، وہ مراد لیے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو جن بن کر آتے ہیں. سبحان اللہ، کیا بات ہے. اس طرح کی اگر عقلیں قرآن میں داخل ہو جائیں گی تو قرآن کا کیا سے کیا ہوگا. اور جس قوم کو راضی کرنے کے لیے اور جس سے مطابقت پیدا کرنے کے لیے سر سید صاحب نے اپنا دین اور قرآن بدلا، وہی قوم ایک صدی کے اندر خود قائل ہو گئی کہ جنات ہیں. آج جتنی تحقیق انگریز کر رہا ہے جنات پہ کوئی نہیں کر رہا ہوگا، اور جتنا لٹریچر ان کے یہاں آ چکا ہے وہ دیکھیں. اب تو ویڈیوز بن گئی ہیں باقاعدہ، وہاں فلمیں بنا لی ہیں، ڈرامے بنا لیے ہیں، کتابیں آ گئی ہیں، وہ تو پوری طرح قائل ہو گئے، ہم سے بھی زیادہ قائل ہو گئے. تو اب سر سید صاحب تو چلے گئے بیچارے یہ سب کچھ کر کے، تو دین بھی گیا، نہ خدائی ملا، نہ وصال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے. اس لیے اللہ کی کتاب کو تختہ مشق نہ بناؤ. یہ قرآن یہ علماء انٹرپریٹ نہیں کر رہے، یہ تفسیر 14 سال سے چلی آ رہی ہے. علماء صرف وہاں تحقیق کرتے ہیں جہاں کوئی نیا مسئلہ پیش آتا ہے، اس میں اختلاف کر سکتے ہو کہ اس کی انٹرپریٹیشن کیا ہوگی، اس کا اطلاق کیسے ہوگا اور کیسے استدلال ہوگا. وہاں کوئی علم سے اگر اختلاف کرے تو کرے، لیکن جو چیز مسلمات ہیں وہ 1500 سال سے اسی طرح ہیں، سارا لٹریچر اس سے بھرا ہوا ہے. مگر بہت آسانی سے عام آدمی کو گمراہ کرنے کے لیے نعرہ لگایا جاتا ہے کہ مولویوں کی تفسیر ہے. خدا کے واسطے ایسی چیزیں سوشل میڈیا پر اور انٹرنیٹ پر جب دیکھیں تو اس شخص کو بٹھا کر آ جائیں، پہلے رک، ابھی پہلے میں تحقیق کر لوں کہ مولویوں کی ریسرچ ہے یا پچھلی صدیوں میں بھی یہی کچھ تھا. صحابہ نے بھی یہی کہا، تابعین نے بھی یہی کہا، پوری امت کا اتفاق تو نہیں ہے اس پہ کہیں. اتنا انتظار ضرور کر لیا کریں اور جا کے دیکھ لیا کریں کہ کہاں کہاں لکھا ہوا ہے. پھر اس سے آ کے پوچھا کریں کہ کون سے مولوی مراد ہے تمہاری. حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق، خلفائے راشدین، صحابہ کرام، اہل بیت اطہار، یہ مولوی ہے وہ. انہوں نے کہا ہے کہ اس قرآن میں یہ مراد ہے، نماز یہ ہے، روزہ یہ ہے، حج یہ ہے. انہوں نے فرمایا سب سے پہلے، اور آج امت اسی وجہ سے اس پہ قائم ہے، اور آج ایک عالم دین جو بات کر رہا ہے وہ اسی بنیاد پہ کر رہا ہے. تو کتنا بڑا حملہ کرتے ہیں ایسے لوگ جو خالی چند بولنا سیکھتے ہیں، چند لفظ سیکھ لیتے ہیں، اور وہ اٹھا کر کے مولویوں کا نام لے کے دین پہ جو چاہتے ہیں تبصرے کر دیتے ہیں، جس طرح چاہتے ہیں اسے تختہ مشق بنا دیتے ہیں.